حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی بہترین خواتین میں سے تھی۔ آپ کے اخلاق اور خوبصورتی کی وجہ سے لوگ آپ کو پسند کرتے تھے۔ قریش کے معزز اور امیر لوگوں کی نظر میں آپ کی بڑی عزت تھی۔ کئی لوگوں نے نکاح کے لیے رشتہ بھیجا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو قبول نہیں کیا اور نرمی سے منع کر دیتے، جس سے انہیں خود سمجھ آ جاتی کہ آپ راضی نہیں ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ اصحاب نبی نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل یہ چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی سے ہو جائے، لیکن حضرت علی کی طرف سے کوئی پیشکش نہیں آ رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اویئر یو۔ ایک دن حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر نے کہا، حضرت فاطمہ کی نسبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی درخواست بھی منظور نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنے کی وجہ ان کا غریب ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ ہم مل کر علی کے پاس چلیں اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کریں، اور اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہوں اور غریبی کی بنیاد پر وہ شادی نہ کر رہے ہوں، تو ہم ان کی مدد کریں۔ آپ تینوں حضرات حضرت علی کے گھر آئے، مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچ کر کھجور کے درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں اصحاب حضرت علی کے پاس آئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور میرے پاس کس غرض سے آئے ہیں؟ جناب ابو بکر نے کہا، اے علی، تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالا تر ہو۔ ہم سب آپ کے مقام و رتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے ہے اس سے آگاہ ہیں۔ بزرگان اور اشراف حضرت فاطمہ کے رشتے کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر نے رد فرمایا ہے اور یہ فرمایا کہ جناب فاطمہ کا شوہر مقرر کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ کو آپ کے لیے مخصوص کیا ہے۔ دوسرا کوئی بھی شخص اس سعادت اور افتخار کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سب گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے ابو بکر، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا۔ خدا کی قسم، تمام دنیا حضرت فاطمہ کی خواہشگار ہے اور میں بھی خواہش مند ہوں۔ جو چیز مجھے اس اقدام سے روکے ہوئے ہے وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے۔ جناب ابو بکر نے کہا، اے علی، آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں دنیا اور اس کی مال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ کے رشتے کی
درخواست کریں۔ اسلام کی بحرانی کیفیت اور مسلمانوں کی معاشی صورتحال نے حضرت علی کو اس دلی خواہش سے روک رکھا تھا۔ حضرت علی نے جناب ابو بکر کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا اور اس معاملے کے تمام اطراف اور جوانب پر غور کیا۔ ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور اپنی اور تمام مسلمانوں کی معاشی بدحالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازدواج کا وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ یعنی اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا۔ اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدارک نہیں کیا جا سکے گا۔ حضرت ابو بکر کی پیشکش نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا تھا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شعلہ ور ہوا، اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھری ابا پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب ام سلمہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرام نے جناب ام سلمہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ مجھے نزدیک اور محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے، اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے، اور آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چپ کو توڑا اور فرمایا، اے علی، گویا کس کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو؟ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے، اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا و آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیق حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ کو میرے نکاح میں دے دیں، تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم علی کو بہتر جانتی ہو، وہ رشتے کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا اس سے نکاح کر دوں؟ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ بولیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے چپ کو ہی آپ کی رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اے علی تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے نکاح کی تقریب اور خطبہ نکاح بجا لاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے مسجد میں روانہ ہو گئے۔ جناب عمر اور حضرت ابو بکر سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ تمام واقعہ سے ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر مجھ سے ترویج کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے نکاح کے مراسم انجام دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ کا چہرہ خوشی و شادمانی سے چمک رہا تھا اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو آگاہ رہو کہ جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خدا بندے کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی اور فاطمہ کے نکاح کے مراسم آسمان میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں۔ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خداوند عالم کا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور ایسا درود ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آپ کے مقام و درجہ بالا تر کر دے۔ لوگو میرے اور فاطمہ کے نکاح کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ لوگو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری ذرہ کو بطور مہر قبول فرمایا ہے۔ آپ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ اس نکاح کو تمہارے لیے مبارک قرار دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے۔ حضرت فاطمہ کے حق مہر میں ایک ذرہ تھا جس کی قیمت 400 سے 500 درہم تک تھی۔ ذرہ کا مطلب ہے لوہے کا بنا ہوا حفاظتی لباس جو جنگ میں تلوار، نیزے یا تیروں سے بچاؤ کے لیے پہنا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یمن کا بنا ہوا کتان کا جوڑا اور ایک دمبے کی رنگی ہوئی کھال آپ کے مہر میں شامل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا ابھی اٹھو اور اس ذرہ کو جو تم نے حضرت زہرا کے لیے مہر قرار دیا ہے یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار گئے اور ذرہ کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں ذرہ کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ذرہ کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی نے ذرہ کی قیمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو بکر اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال کو بلوایا اور کچھ درہم انہیں دے کر فرمایا کہ اس مقدار سے جناب فاطمہ کے لوازمات اور اسباب زندگی خرید کر لاؤ، اور اس میں سے کچھ درہم حضرت اسماء کو دیے اور فرمایا کہ اس سے عطر اور خوشبو مہیا کرو، اور جو درہم باقی بچے وہ جناب ام سلمہ کے پاس رکھ دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے، تو میں نے اس رقم سے یہ چیزیں خریدیں، ایک سفید قمیض، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک سیاہ رنگ کا عمدہ لباس، ایک چارپائی جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، 2 عدد توشک یعنی بستر، ایک بستر میں دمبے کی اون بھری گئی اور دوسرے بستر میں کھجور کے پتے، اس کے علاوہ 4 تکیے جو دمبے کی چمڑے سے بنائے گئے تھے جن کو اذکر نامی خوشبودار گھاس سے
भरा गया था। एक अदद चटाई, एक अदद दस्ती चक्की, एक तांबे का प्याला पानी भरने के लिए, एक अदद चमड़े का मश्क कपड़े धोने के लिए, एक अदद थाल दूध के लिए, एक अदद प्याला पानी पीने के लिए, एक अदद बर्तन, एक अदद ऊन से बना हुआ पर्दा, एक अदद लोटा, एक अदद मिट्टी का बर्तन जिसे सुराई कहा जाता है जमीन पर बिछाने के लिए, एक अदद चमड़े का टुकड़ा, 2 अदद कूजे, एक अदद अबा यानी चादर नुमा लिबास। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो का जहेज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए और सर को आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाया, खुदा इस शादी को मुबारक करे जिसके अक्सर बर्तन मिट्टी के हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर में जो चीजें मौजूद थीं उनमें एक लकड़ी थी जिस पर कपड़े और पानी की मश्क टांगी जा सके। इसके अलावा दुम्बे की खाल, एक अदद मश्क, एक अदद तकिया और एक अदद आटे की छलनी शामिल हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह पहली या छठी जिलहज, दूसरी या तीसरी हिजरी को इंजाम पाया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि 1 महीना तकरीबन गुजर गया और मैं हया करता रहा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनाबे फातिमा के बारे में तज़किरा करूं, लेकिन जब भी तन्हाई होती तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ए अली, कितनी नेक तुमको रफीक हयात नसीब हुई है जो दुनिया की औरतों से अफजल है। एक दिन मेरे भाई अकील मेरे पास आए और कहा, भाई जान, हम आपकी शादी से बहुत खुशहाल हैं, क्यों रसूल खुदा से ख्वाहिश करते कि फातिमा को आपके घर रवाना करें ताकि आपकी शादी की खुशी से हमारी आंखें ठंडी हों। मैंने जवाब दिया, मैं बहुत चाहता हूँ कि रुखसती कर लाऊं, लेकिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्म करता हूँ। अकील ने कहा, तुम्हें खुदा की कसम अभी मेरे साथ आओ ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चलें। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जनाब अकील के साथ रसूल खुदा के घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जनाब उम्मे ऐमन से मुलाकात हो गई। इससे वाक़या को बयान किया तो जनाब उम्मे ऐमन ने कहा कि आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं रसूल खुदा से इस बारे में गुफ्तगू करूँगी, क्योंकि इस किस्म के मामले में औरतों की गुफ्तगू ज़्यादा मुअस्सर हुआ करती है। जब उम्मे ऐमन और दूसरी औरतें असल मामले से आगाह हुई तो तमाम की तमाम पैगंबर खुदा की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। हम एक ऐसे मौजू के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुई हैं कि अगर जनाब खदीजा जिंदा होती तो बहुत ज्यादा खुशहाल होती। जनाब पैगंबर खुदा ने जब खदीजा का नाम सुना तो आपके आंसू निकल आए और फरमाया कि खदीजा कहाँ और खदीजा जैसा कौन। जब लोग मुझे जुटलाते थे तो खदीजा मेरी तस्दीक करती थी। दीने खुदा की तरवीज की खातिर आपने तमाम माल मेरे इख्तियार में दे रखा था। खदीजा वो औरत थी कि जिसके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने मुझ पर वही नाजिल की कि खदीजा को बशारत दो कि खुदा उसको बहिश्त में ज़मुर्द का बना हुआ घर अता फरमाएगा। उम्मे सलमा ने अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप जितना भी खदीजा के मुतल्लिक फरमाएं वो दुरुस्त है। खुदा हमको इनके साथ मैशूर फरमाए। या रसूल अल्लाह, आपके भाई और चचाजाद भाई चाहते हैं कि अपनी बीवी अपने घर ले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खुद इस बारे में मुझसे बात क्यों नहीं करते। अर्ज की, वो आया करते हैं। जनाबे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे ऐमन से फरमाया कि अभी अली को मेरे पास हाजिर करो। हजरत अली आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो फरमाया, ए अली, चाहते हो कि अपनी बीवी अपने घर ले जाओ। आपने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि खुदा मुबारक करे, आज रात या कल रात रुखसती के असबाब फराम कर दूंगा। इसके बाद आपने औरतों से फरमाया कि फातिमा को जीनत करो और खुशबू लगाओ और एक कमरा में
فرش بچھا دو تاکہ اس کی رخصتی کے آداب بجا لاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ عروسی میں ولیمہ دیا جائے، اور میں دوست رکھتا ہوں کہ میری امت شادیوں میں ولیمہ دیا کرے۔ سعد بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ ایک دمبا میں آپ کو اس جشن کے لیے دیتا ہوں۔ دوسرے اصحاب نے بھی حسب استطاعت اس میں مدد کی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال سے فرمایا ایک دمبا لے آؤ، اور حضرت علی سے فرمایا کہ اس حیوان کو ذبح کرو۔ آپ نے 10 درہم بھی انہیں دیے اور فرمایا اس سے کچھ چیزیں لے آؤ اور روٹی بھی مہیا کرو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جسے چاہتے ہو کھانا کھانے کی دعوت دے دو۔ حضرت علی نے اصحاب کے ایک بڑے گروہ کو دعوت دی، گوشت پکایا گیا اور دیگر چیزیں بھی حاضر کی گئی۔ چونکہ مہمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور پذیرائی کے اسباب تھوڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مہمان 10 ہو کر اندر آئیں اور کھانا کھائیں۔ اس جشن میں جناب عباس اور حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت عقیل مہمانوں کو خوش آمدید کر رہے تھے۔ دسترخوان بچھایا گیا اور اصحاب 10 ہو کر اندر آتے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے غذا نکالتے اور مہمانوں کے سامنے رکھتے۔ جب وہ کھانا کھا لیتے تو باہر چلے جاتے اور دوسرے 10 آدمی اندر آ جاتے۔ اسی طرح بہت زیادہ لوگوں نے کھانا کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ جو غذا بچ رہی ہے وہ فقراء اور مساکین کے گھروں کو جو ولیمہ میں حاضر نہ ہو سکتے تھے پہنچائی جائے، اور حکم دیا کہ ایک برتن میں حضرت زارا اور حضرت علی کے لیے غذا رکھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورتوں نے حضرت فاطمہ کو آراستہ کیا کہ آپ کو عطر اور خوشبو لگائی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور اپنے دائیں جانب بٹھایا اور حضرت فاطمہ کو اپنے بائیں جانب بٹھایا۔ اس کے بعد دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور دونوں کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ دلہن کا ہاتھ پکڑا اور داماد کے ہاتھ میں دیا اور حضرت علی سے فرمایا کہ فاطمہ اچھی رفیقہ حیات ہے، اور جناب فاطمہ سے فرمایا کہ علی بہترین شوہر ہیں۔ اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا کہ وہ دلہا دلہن کو خوشی اور جوش و خروش سے ان کے کمرے کی طرف لے جائیں، لیکن اس قسم کا کوئی کلام نہ کریں کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورتوں نے جوش و خروش سے اللہ اکبر کہتے ہوئے فاطمہ اور علی کو کمرے تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پیچھے آ پہنچے اور کمرے میں وارد ہو گئے اور حکم دیا کہ پانی کا برتن حاضر کیا جائے۔ تھوڑا سا پانی لے کر آپ نے حضرت فاطمہ کے جسم پر چھڑکاؤ کیا اور حکم دیا کہ باقی پانی سے وضو کریں اور منہ دھوئیں، اور اس کے بعد ایک اور پانی کا برتن منگوایا اور اس سے کچھ پانی حضرت علی کے جسم پر چھڑکا اور حکم دیا کہ باقی پانی سے وضو کریں اور منہ دھوئیں۔ اس کے بعد آپ نے دلہن اور داماد کا بوسہ لیا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے خدا اس شادی کو مبارک فرما اور ان سے پاک و پاکیزہ نسل وجود میں آئے۔ جب آپ نے چاہا کہ کمرے سے باہر جائیں تو جناب فاطمہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور رونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا، میری پیاری بیٹی، میں نے بردبار ترین اور دانش مند ترین انسان سے تیری شادی کی ہے۔ اس کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کمرے کے دروازے پر آ کر دروازے کے عتبے کو پکڑ کر فرمایا کہ خدا تمہیں اور تمہاری نسل کو پاک و پاکیزہ قرار دے۔ میں تمہارے دوستوں کا دوست ہوں اور تمہارے دشمنوں کا دشمن۔ اب رخصت ہوتا ہوں اور تمہیں خدا وند عالم کے سپرد کرتا ہوں۔ کمرے کے دروازے کو بند کیا اور عورتوں سے فرمایا کہ سب اپنے گھروں کو چلی جائیں اور یہاں کوئی بھی نہ رہے۔ تو پیارے دوستو، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی شادی کا یہ مکمل واقعہ تھا۔ پہلا گھر کہ جس کے دونوں رکن میاں اور بیوی گناہوں سے پاک
اور معصوم انسانیت کے فضائل اور کمالات سے مزین ہیں۔ وہ حضرت علی اور جناب فاطمہ کا گھر تھا۔ حضرت علی ایک اسلامی مرد کا کامل نمونہ تھے اور حضرت فاطمہ ایک اسلامی خاتون کا کامل نمونہ تھی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔